گویا محدث کیسے بنا؟ معزز ویورز، ہمارے اسلاف کسی کو برائی میں مبتلا دیکھ کر ہمدردی سے لبریز دل کے ساتھ اس کی اصلاح کے لیے کوشاں رہتے۔ اس ضمن میں مشہور صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش کی ایک اچھوتی حکایت سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ کس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گویے کو اپنی نظر کرامت سے اپنے وقت کا عظیم محدث و امام بنا دیا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز کوفے کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ایک گھر کے پاس زازان نامی شخص گویا نہایت ہی سریلی آواز میں گا رہا تھا اور کچھ اوباش لوگ شراب کے نشے میں مست گانے باجے کی دھنوں پر جھوم رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کتنی پیاری آواز ہے، کاش یہ آواز قرأت قرآن کریم کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور ہی بات ہوتی۔ یہ فرما کر اپنی مبارک چادر اس گویے کے سر پر ڈالی، اس سنگر کے سر پہ ڈالی اور تشریف لے گئے۔ زازان نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحب تھے؟ لوگوں نے بتایا، مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پوچھا انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا، فرما رہے تھے کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قرأت قرآن کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ سن کر اس گویے پر، زازان پر رقت طاری ہوئی۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنا باجا زمین پر زور سے دے مارا، باجے کے پرخچے اڑ گئے۔ پھر روتا ہوا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس کو گلے سے لگایا اور خود بھی رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، جس نے اللہ سے محبت کی تو میں اس سے کیوں محبت نہ کروں؟ زازان نے گانے باجے سے توبہ کر کے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت بابرکت اختیار کر لی اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ علوم اسلامیہ میں ایسا کمال حاصل کیا کہ آپ وقت کے زبردست محدث اور امام بن گئے۔ معزز ویورز، دیکھا آپ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا کیسا پیارا انداز تھا کہ ایک ہی نظر میں ان پڑھ گویے کو وقت کا زبردست امام بنا دیا۔ جب یہ صحابہ کرام کی نظر کا اثر ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ معزز ویورز، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ گانے باجے بہت بری چیز ہے۔ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی مذمت نہ فرماتے بلکہ زازان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ یاد رہے کہ موسیقی ہرگز روح کی غذا نہیں، بلکہ اس سے روحانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ گانے باجے کی مذمت پر 4 روایات۔
نمبر 1، 2 آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ نعمت کے وقت باجا، نمبر 2، مصیبت کے وقت چلانا۔ نمبر 2، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہے، اس کی تاثیر نشے جیسی ہے۔ نمبر 3، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا انڈیلے گا۔ نمبر 4، گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ قسم ہے اس ذات مقدسہ کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن کریم اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ معزز ویورز، ان روایات سے پتہ چلا کہ موسیقی، گانے باجے ہرگز روح کی غذا نہیں، بلکہ اس سے روحانیت تباہ ہوتی ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل موسیقی مسلمانوں کی نس نس میں اتر چکی ہے۔ تقریباً ہر چیز میں موسیقی مسلط ہے، کار ہو یا جہاز، الغرض کوئی بھی گاڑی ہو، یہاں تک کہ گدھا گاڑی والے نے بھی، مکان ہو یا دکان، کارخانہ ہو یا گودام، کوئی بھی چیز، دھوبی گھاٹ ہو یا یہ کہ حجام کی دکان، ہر جگہ موسیقی کی دھنیں سننے میں آتی ہیں۔ بچہ آنکھ ہی موسیقی کے سروں میں کھول رہا ہے، بیچارے کے پنگھوڑے کے اوپر کھلونا لٹکا دیتے ہیں جو اس کو موسیقی سنا رہا ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو یہ اسلام سے دور نظر آتا ہے۔ مدنی چینل پر ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک نوجوان کانوں میں ایئر فون لگائے موسیقی کی دھنوں میں اور گانوں کے سروں میں مست بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس گانے کو گنگناتا چلا جا رہا تھا۔ اس کو ہوش ہی نہ رہا کہ جانا کہاں ہے۔ چلتے چلتے وہ ریل کی پٹڑی پر چڑھ گیا، ایک دم ریل گاڑی آئی اور اس کو کچل کر گزر گئی۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ موسیقی کا آغاز کیسے ہوا؟ دنیا اسلام کے مشہور معروف حنفی بزرگ عارف باللہ سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کو بے حد سریلی آواز عطا فرمائی گئی۔ آپ علیہ السلام کی خوش الحانی سے پہاڑ وجد میں آ جاتے، پرندے اڑتے اڑتے گر پڑتے، چرند پرند آواز سن کر جنگلوں سے نکل آتے، درخت جھومنے لگتے، پانی تھم جاتا، جنگلی جانور وغیرہ ایک ماہ تک کھانا پینا چھوڑ دیتے، چھوٹے بچے رونا اور دودھ مانگنا ترک کر دیتے۔ آپ علیہ السلام کی پرسوز آواز کے اثر سے بعض اوقات انسانوں کی روحیں پرواز کر جاتی۔ ایک بار آپ علیہ السلام کی پرسوز آواز سن کر 100 عورتیں وفات پا گئیں۔ شیطان آپ کی نیکی کے دعوت کے اس انداز سے بے حد پریشان ہوا، آخر کار اس نے بانسری اور تنبورا بنایا اور خوب گانا گایا۔ اب لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جو سعادت مند تھے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی پرسوز آواز کے شیدائی ہوئے، اور جو گمراہ تھے وہ شیطان کے سازوں اور گانوں کی طرف مائل ہو گئے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے
سیدنا داؤد علیہ السلام کی اس آواز سے شیطان نے پریشان ہو کر عورت کی آواز کو بھی موسیقی کے لیے استعمال کیا۔ واقعی گانا شیطان ہی کی ایجاد ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی تائید کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے نوحہ شیطان نے کیا اور سب سے پہلے گانا شیطان نے گایا۔ معزز ویورز، معلوم ہوا کہ گانے باجوں کا موجد شیطان ملعون ہے، اور گانے باجے سننا شیطان کے نقش قدم پر چلنا اور چلانا ہے۔ مسلمانوں کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک کا دوسرے پارے میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ معزز ویورز، گانے باجے اور موسیقی یہ تو روح میں بگاڑ پیدا کرتے ہی ہیں، نمازوں اور عبادتوں کی لذتیں بھی تباہ کرتے ہیں، شرم و حیا کا خون کرتے ہیں، مسلمان خواتین کو بھی پردگی پر ابھارتے ہیں۔ یقیناً اسے روح کی غذا کہنا شیطانی اور سازشی نعرہ ہے، لہٰذا اس مصیبت سے، اس بیماری سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں گانے باجوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گانے باجوں کی مزید ہولناکیاں اور تباہ کاریاں جاننے کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ گانے باجے کی تباہ کاریاں اور گانوں کے 35 کفریہ اشعار کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔